حج بیت اللہ اسلام کا عظیم رکن، مقدس دینی فریضہ۔ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور شریعت اسلامی کے اجزائے ترکیبی میں ہمہ گیریت کے اثرات موجود ہیں۔ خلاق عالم نے کمال حکمت سے پیغمبرانہ مشن کی جدوجہد کو ایک خاص مقام پر اکٹھا کر کے اسلام کے ابدی پیغام کو آفاقی نظام سے مربوط فرما دیا۔ دین فطرت عبد اور معبود کے تعلق کو ہر حال میں قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے اور اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نظام عبادت وضع فرمایا گیا۔ گو مومن کی زندگی ہر حال میں عبادت سے عبارت ہے، لیکن نماز، روزہ، ذکر اور حج کو اس کا مظہر خاص کیا گیا۔ ارکان اسلام میں حج آخری رکن ہے، لیکن من جملہ نماز، روزہ اور ذکر کی معراج کا نام حج ہے، کیونکہ جسمانی، روحانی اور مالی عبادات کا حج مجموعہ ہے، جس میں نماز کی حرکات و سکنات، ذکر کی شکل میں انفاق فی سبیل اللہ اور صوم کی صورت میں تلذذ نفسانی کی بیخ کنی کی گئی ہے۔ انہی تمام صورتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے حج کی شکل میں عطا فرمایا۔ شاعر اللہ کی صورت میں انبیاء کی مختلف یادگاروں کو مناسک حج میں قائم فرما دیا۔ اللہ جل شانہ نے محبت کرنے والوں کو ان عظیم یادگاروں کی طرف قصد کرنے کا حکم فرمایا۔ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے ہے۔ الحج 32۔ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ اور مضافات میں حضرت آدم سے لے کر نبی آخر ازمہ حضرت محمد تک اکثر انبیاء کی محبت الہی میں کیفیات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان جگہوں پر اسی انداز و شکل میں ان یادگاروں کو قائم کرنے کا حکم دیا اور اس کو دلوں کا تقوی قرار دیا۔ حج کی فرضیت و اہمیت۔ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کے بعد اس پر بے شمار احسانات فرمائے، تاہم ان کا حصول اس کی سعی اور جدوجہد سے مشروط کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جیسا سبب ہوگا ویسا ہی مسبب ہوگا۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام بندہ کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزری ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے لاتعداد طریقے بیان فرمائے، جن میں ایک حج بیت اللہ ہے جو انسان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کہ انسان دوبارہ اپنے نامہ اعمال کا آغاز کرتا ہے۔ حج کی فرضیت وامیت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی فرضیت خود قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاحب استطاعت شخص کو حج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ عمران 97۔ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت اور شرن فرضیت یعنی استطاعت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعید بھی کی گئی ہے کہ جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حج کی خوبیاں اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ذیل میں چند احادیث جن میں اجمالی طور سے حج کی فضیلت کا ذکر ہے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو الفمما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص زادیرہ اور سواری کا مالک ہو جو سواری اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو اس پر کچھ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر میرے عیسائی ہو کر۔ ترمذی 812۔ حضرت ابو ہرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، یہ لوگو، تم پر حج فرض ہو گیا، پس حج کیا کرو؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہی عرض کیا۔ پھر حضور نبی اکرم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتے۔ جن چیزوں کا بیان میں چھوڑ دیا کروں تم ان کا سوال مت کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ انبیاء کرام سے بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور انباء سے اختلاف کرتے تھے۔ لہذا جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر بقدر استطاعت عمل کیا کرو، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ صحیح مسلم 1337۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ سے اس وقت مسئلہ دریافت کیا جبکہ اب سواری پر تھے اور حضرت فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ حج اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے، لیکن میرے والد محترم اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پر اچھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے، ایسے میں کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟
اپنے جوابہ فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ صحیح بخاری 4138۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حج فرض ہے، اور جس پر حج فرض ہو اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے خود نہ کر سکے تو کسی شخص سے اپنی طرف سے حج کرائے۔ الفام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے ساتھ نکل کر جہاد نہ کریں، کیونکہ میں قرآن مجید میں جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں پاتی۔ اپنے ارشاد فرمایا نہیں، تمہارے لیے بہتر اور افضل جہاد حج مبرور ہے۔ النسائی کتاب مناسک الحج سواد 14 رقم 2628۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ صحیح بخاری 1683۔ حج مبرور کی وضاحت علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس میں ریا اور نام و نمود نہ ہو وہ حج مبرور ہے۔ بعض کہتے ہیں حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ حج کی مقبولیت کی علامتیں امام محمد غزال حج مبرور کی علامتیں لکھتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کی علامتیں حسب ذیل ہیں۔ مالا بدن میں کوئی مصیبت نقصان پہنچے تو اسے خوش دلی سے قبول کرے، جو گناہ کرتا تھا انہیں چھوڑ دے، بڑی دوستوں سے کنارہ کش ہو کر نیک بندوں سے دوستی کرے، کھیل کود اور غفلت بھری بیٹھکوں کو ترک کر کے ذکر اور بیداری کی مجلس اختیار کرے، واپسی کے بعد دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی جانب متوجہ ہو۔ احیاء العلوم جیم 1 سواد 349 304۔ حج واجب ہونے کی شرائط: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقلمند ہونا، آزاد ہونا، تندرست ہونا، دوران سفر اخراجات کرنے کی قوت میسر ہونا، راستے میں امن و امان ہونا، جان کا خوف نہ ہونا، عورت کا حالت عدت میں نہ ہونا، عورت کے لیے شوہر محرم کا ساتھ ہونا۔ حج کے واجبات: شیخ رحمہ اللہ سندھی نے درج ذیل واجبات حج بیان کیے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، سعی کو صفا سے شروع کرنا، اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، وقوف میں رات کا کچھ حصہ آ جانا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، مغرب و عشاء کی نماز مزدلفہ میں آ کر پڑھنا، 10ویں 11ویں 12 تینوں دن کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رم حلق سے پہلے ہونا، ہر روز کی رم کا اسی دن ہونا، سر منہ نہ ڈنا آبال کو تروانا، حاجی کا ایام نہر حرم شریف میں ہونا، قربانی کرنا، قربانی کا حرم اور عام نہر میں ہونا، طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا، طواف حتیم کے باہر سے ہونا، داہنی طرف سے طواف کرنا، عذر نہ ہو تو چل کر طواف کرنا، طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، طواف کرتے وقت 70 چھپا ہونا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، کنکریاں پھینکنے، ذبح کرنے اور سر منڈانی اور طواف میں ترتیب: طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا، احرام کے ممنوعات مثلاً سنلا کپڑا پہننے اور منحا سر چھپانے سے بچنا، لباب المناسک فصل فی واجباتہ سواد 68 تا 73۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور انصاف اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر ضرور کلک کریں۔